آواز آئی اگر دروازہ نہیں کھلتا تو جلا دو. میں نے پڑھ دیا تو نے سن دیا. سر نیچے کرے وہ بندہ جسے ماتم نہیں آیا. پہلی آواز دروازہ جلا دو. آگ کے شعلے بلند ہوئے مر نہ جاؤں میں. دوسری آواز آئی دروازے کو دھکا دو. ایک ملعون نے ٹھوکر ماری. جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ, پیچھے پتھر کی دیوار, آگے دروازہ, درمیان میں محمد کی بیٹی. بھلا پڑھو موت آ جائے. دروازہ لکڑی کا تھا, جل گیا. میخیں لوہے کی تھی جو گرم ہو کے سرخ ہوئی, پھر پہلو میں گئی. بی بی کی آواز آئی یا علی. میں اجڑ حوصلہ سینوں پہ آ گیا ہے. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں, بیٹی ایک ہو, بھائی اس کا کوئی نہ ہو, اس کا باپ دنیا سے جا رہا ہو, مجھے ایمان سے بتائیں بیٹی پہ کیا گزرتی ہے. چلے میں نہیں پڑھتا, زیادہ تفصیل نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن کے برداشت کر سکتے ہو. بس مجھے اتنا بتاؤ, ممبر بھی باپ کا ہو, بیٹی کے ہاتھ میں سند بھی ہو, آ کے حق مانگے اور آگے سے جواب ملا, وہ بچوں کو بھی یاد ہے. مجھے ایمان سے بتائیں اس وقت بی بی کا سن مبارک کیا تھا؟ 17 سال کچھ مہینے. کتنا تھا؟ 17 سال کچھ مہینے. میں مر جاتا فکرہ پڑھنے سے پہلے جب سند پیش کی کہ یہ میرے باپ کی سند ہے. مجھے قسم ہے پالنے والے کی, جو ڈرامہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. غلط پڑھوں, مجھے موت آ جائے. ظالموں نے کہا اگر یہ تیرے باپ کی سند ہے پھر ہم اس کو نہیں مانتے. جو اب تک ماتم نہیں کر سکا فکرہ سنے. ٹکڑے زمین پہ آئے, سر سیاہ تھا, بی بی جھکی, سر سیاہ تھا. بی بی نے ٹکڑے جمع کر کے جب بی بی واپس اٹھی کمر جھک گئی تھی, سر سفید ہو گیا تھا. سگی بیٹی کو کہنا پڑا ضعیفہ یہ میری ماں کا مصلی ہے. حوصلہ اکرامے کا مولا آپ کو آباد و شاد. زیادہ نہیں پڑھنا, حکم دیا گیا تھا اس لیے پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں سال میں بسم اللہ کروں, میں پورے سال میں جہاں مجبوری بن جائے وہاں یہ مسائل پڑھتا ہوں. مجھ سے پڑھے نہیں جاتے, میں خود جذباتی ہو جاتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں, میرا دل چاہتا ہے مجھے موت آ جائے. چونکہ والد صاحب نے بات ہی ختم کر دی تھی. انہوں نے فرمایا تھا اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے, زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. جولیاں پھیلا, شام کا وقت ہے, آخری پرسے محمد صاحب کے قریب آ گیا. دربار سے اچھا جی جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں. مصلی پہ روئے گا وہ مومن جو عزادار. دربار سے کیسے واپس آئی آپ سے پوچھتا ہوں, جیسے گئی تھی ویسے واپس آئی. دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں. عجیب دکھ ہے ماں اور بیٹی کا. ماں 4 گھنٹے کے لیے گئی تھی, ابھی نہیں ایک فکرہ سن لو, مصلی پر رونا ہے تو. ماں 4 گھنٹے کے لیے گئی تھی. بیٹی کا وقت جو بتایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہے. بیٹی بھی دربار گئی تھی. غم کھائے جا رہا ہے شیعوں کو. وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی تھی جو دربار سے اتنی زخمی ہو کے آئے کہ بیٹوں سے چہرہ چھپایا. میں نے کبھی نہیں پڑھا یہ فکرہ, پہلی بار جرات کی ہے, چونکہ آج برآمد کی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. جب تک زندہ رہی ایک رخ چھپا کے بیٹھتی تھی. بس اتنا ہی پڑھا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا.
ایک دن امام حسین علیہ السلام 4 مرتبہ دائیں آئے، 4 مرتبہ بائیں آئے۔ بی بی جب دائیں آتے ہیں نا تو بی بی رخ پھیر لیتی، اور میں بسم اللہ کرا، میری جرت نہیں ہے، مولا کی قسم میری جرت، میں سید ہوں، ورنہ میں پڑھ دیتا، اگر امتی ہوتا تو شاید میں جرت کر لیتا، سید ہوں اس لیے پڑھنے کی طاقت نہیں ہو رہی۔ یہ بیان حق ہے کہ بی بی زخم چھپاتی رہی، اتنا پڑھا جا سکتا۔ گھر آئی، موت کی پٹی پیشانی پہ باندھ کے دن رات روتی تھی، دن رات۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنی دور سے آیا، ماتم کی تیاری سب کی ہو گئی، آنکھیں بھیگی سب کی، آنسو آگے، وضو ہو گیا، میں مسائب شروع کر رہا ہوں۔ جس دروازے پہ مصطفیٰ رکتا تھا، جس دروازے پہ آیتیں اترتی، چھوڑ دی ساری مجلس، بس بزرگ کا فکرہ شاید کوئی الہام تھا، کوئی مخدومہ کی طرف سے اشارہ تھا، یہی فکرہ سنو، میں ممبر چھوڑوں۔ مجھے ممبر کی قسم جہاں رسول رکتا تھا، جہاں اجازت مانگتا تھا، جہاں آیتیں اترتی تھی، جہاں قرآن اترا تھا، جہاں سجدے ہوتے تھے، مجھے ممبر کی قسم اسی دروازے پہ شور اٹھا، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ مجھے ممبر کی قسم اکیلی فاطمہ الزہرا علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا علی آج آپ نہ جائیں، آج میں جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں میرا آدھا بھی یاد ہے یا نہیں ہے، اب مجھے نہیں معلوم کوئی جیے یا مر جائے، حق یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ 35 بدماش دروازے پہ تھے، اکیلی زہرا نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، فرماتی ہے پہچانو ان دروازوں پہ آیتیں اترتی ہیں، اتنا اونچا نہ بولو، میری بیٹیاں گھر میں ہیں، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ 35 لوگ دھکا دیتے تھے، بابا جی آپ کے لیے پڑھ لو، 35 لوگ دھکا دیتے تھے، اکیلی محمد کی بیٹی ہاتھ رکھتی تھی، کبھی دروازہ تھوڑا کھلتا پھر بند ہوتا، مرنے جو ان سے گرہ سر پہ، اچانک زہرا کی انگلیاں دروازے کے اندر آ گئی۔ مجھے ممبر کی قسم ملائکہ سے تسبیح چھوٹی، حوروں کے حوصلہ حوصلہ بابا جی بسم اللہ۔ بی بی ہمت دے گی، مجھے ہمت دے گی۔ ایک لمحہ رکو، رنگ اور ہو گیا مجلس کا، بابا جی ماتم داری ہونی ہے، بعد میں رنگ اور ہو گیا مجلس کا، آج نہیں چھپاتا، آج کچھ پڑھتا ہوں۔ مخدومہ کونین سے اجازت لے کے نا ایک فکرہ پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ جڑے ہاتھوں سے معافی لیجیے گا، یہ فکرہ میں کبھی نہ پڑھتا، نوجوانوں سے ڈر لگتا ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، میں ڈر جاتا ہوں۔ میں نے عارف والا میں پڑھا تھا، پتہ نہیں کیا منظر بنا تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، یہ ذکر پاک ہے، جو یقین نہ کرے اس کا مقدر ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں زخمی، بابا جی مجھے معافی دیجیے گا، ہاتھ کی انگلیاں زہرا کی زخمی ہو گئی، بس میں اس سے زیادہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ پہلی آواز آئی اگر دروازہ نہیں کھلتا تو جلا دو، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن دیا، سر نیچے کرے وہ بندہ جسے ماتم نہیں آیا۔ پہلی آواز دروازہ جلا دو، آگ کے شعلے بلند ہوئے، مر نہ جاؤں میں۔ دوسری آواز آئی دروازے کو دھکا دو، ایک ملعون نے ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ، زہرا کے پہلو پہ، پیچھے پتھر کی دیوار، آگے دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی، بھلا پڑھو موت آ جائے
دروازہ لکڑی کا تھا جل گیا، میخیں لوہے کی تھی جو گرم ہو کے سرخ ہوئی، پھر پہلو میں گئی، بی بی کی آواز آئی یا علی، میں اجڑ حوصلہ 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 دعا کر، جب میں مر دوں جب میں پڑھتا ہوں دروازہ گرا، اٹھ کے ماتم کر رہا تھا، دیکھ مجھے حوصلہ چھوڑ دیا یہاں پہ، دروازہ جلتا ہوا دروازہ راکھ ہو کے گر پڑا، میں نے پڑھ دینا تمہیں سن لینا ہے، میخیں میں نے کبھی نہیں پڑھا لکھتے، میخیں پہلو میں پائے واسط ہوئی، جھکی زہرا یا ایک ملعون نے تازیانہ اٹھایا، مجھے منبر کی قسم ظالم نے تازیانہ مارا، جو بی بی کے ہاتھ پہ آگے لگا، بی بی مٹی پہ گری، پتہ نہیں کتنے لوگ بطول کو تو حیران ہو کے سن لے۔ صرف آخری فکرہ پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں، میں نے کبھی نہیں پڑھا اتنا مصحف، آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں، مجھے معافی دو تو پڑھتا ہوں ورنہ میں نہیں پڑھتا۔ شاہ جی آپ اجازت دے تو پڑھیں، میں نہ پڑھتا اگر اتنی گریہ کی آوازیں بلند نہ ہوتی۔ سیدہ میں منت کر رہا ہوں، ان کے دلوں کی مرادیں تجھے معلوم ہیں، یہ اپنے جنازوں پہ ایسے نہیں روتے ہوں گے جیسے آج یہ تیرے دکھ میں رو رہے ہیں، تجھے حسین کا واسطہ ہے، ان کی مرادیں پوری کر، مجھے حوصلہ دے، میں اگلا فکرہ پڑھ سکوں، یہ برداشت کر سکے۔ تو کسی گمان میں بیٹھ کے سن رہا ہے، شیعہ سنی مسلمانوں آپ اشتہار دیکھتے ہیں، بی بی زہرا کی مجلس، مخدومہ عالم کا ماتم، یہ قرآن ہے سر پہ ہے، محمد کی بیٹی طبعی موت نہیں مری، مدینے کے کچھ بدمعاشوں نے مل کے زہرا کو قتل کیا، دروازے کے اندر آئے، علی اٹھے، ظالموں نے علی کے مر نہ جاؤں گلے میں کس کے رسی باندھی، زہرا کو پتہ چلا میرا وارث گھر پہ نہیں ہے، بی بی نے پیچھے چلنا شروع کیا، علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا، کہا چھوڑ دو، ایک ملعون نے لوہے کی نیام زہرا کے بازو پہ ماری، اس وقت عرش